الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے لے کر 200 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے، اور یہیں پر ناظرین کرام میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے لیے بہت مسرت کی بات ہے، راحت کی بات ہے، سکینت کی بات ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ شکر کی بات ہے کہ آج کے پروگرام میں سورہ آل عمران اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی یا وہ میری خاطر گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے یا وہ میرے لیے لڑے اور مارے گئے، میں ان سب کے قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہوگی، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ہمارے حبیب، قریہ قریہ بستی بستی اللہ کے نافرمانوں کی چلت پھرت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا جو بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان بھی لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ بھی نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور باطل قوتوں کے ساتھ مقابلے میں ہمت دکھاؤ، پامردی دکھاؤ اور ثابت قدمی دکھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات تھیں۔ ناظرین کرام، اس میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آج کے سبق کی روح کی طرف، اسپرٹ جو ہے، تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت نے آغاز میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا کسی بھی عمل کا۔ ناظرین کرام، نیوٹن کا تھرڈ لا ہے جو بہت معروف ہے، وہ یہ ہے کہ ایوری ایکشن از ہیونگ دا ری ایکشن۔ کوئی بھی عمل کریں یا سرزد ہو یا انجام پذیر ہو، کوئی بھی عمل، تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کل تو میں نے ایک اور تناظر میں اپنے ہاتھ سے پین یہاں گرایا تھا، جان بوجھ کے گرایا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتفاقات زمانہ ہیں، روز نہیں ہوا کرتے۔ لیکن ناظرین کرام، آج بھی اسی پین کو میں آپ کے سامنے گرانے لگا ہوں، یہ میں نے ایک عمل کیا ہے، یہ آج کے سبق کے تناظر میں ہے۔ اس عمل کا رد عمل کیا ہوا؟ ایک آواز پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، بہت سارے ہمارے روزمرہ زندگی میں کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں
جن کا رد عمل فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہم ماچس کی ایک تیلی سے جب اس کو رب کرتے ہیں ایک شعلہ بھڑکتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کا رد عمل ہوا تھا، ختم ہو گیا. لیکن ناظرین کرام بعض ہمارے اعمال زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رد عمل فوری طور پر سامنے نہیں آتا، کچھ دیر بعد آتا ہے، کچھ بہت ہی دیر بعد آتا ہے، اور کچھ کا رد عمل اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اگر ہمارے ان اعمال کا رد عمل ظاہر ہو جائے تو شاید روئے زمین پر ہمارا وجود باقی نہ رہے. ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں نا، اور بات کرتے ہوئے بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ نہ جانے آج کس عمل کی پاداش میں مصائب کا شکار ہوں. انسان خود ریئلائز کرتا ہے کہ عمل پتہ نہیں کب ہوا تھا اور نافرمانی کا عمل ہو گیا تھا، اور اس کے رد عمل کے نتیجے میں آج مصائب کا شکار ہوں، مصیبتوں کا شکار ہوں، بیماریوں کا شکار ہوں. اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ جانے آج کون سی نیکی کام آ گئی کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. اب وہ بھی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ نیکی کا عمل کب کیا تھا، لیکن ہم خود کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کون سا نیکی کا عمل میرے کام آ گیا، کون سا کہہ کر اقرار کرتے ہیں کہ یہ ماضی قریب کا عمل نہیں تھا، ماضی بعید کا تھا، لیکن اس کا رد عمل آج آیا، صالح عمل تھا تو اللہ نے اس کا اجر آج دیا ہے. ناظرین کرام یہ سب کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، پتہ نہیں خوشحالی کب آئے گی، پتہ نہیں میرے دن کب بدلیں گے. انسان ہے نا، ہم اپنی جبلت کے اعتبار سے ناظرین کرام بہت جلد باز ہیں. انسان بہت جلد باز ہے، وہ ایک طرف دعا کرتا ہے تو دوسرے ہی لمحے قبولیت دیکھنا چاہتا ہے، اور جب کسی حکمت کی وجہ سے قبولیت نہیں ہوتی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ہمیں یہی یقین دلایا ہے کہ لوگوں سن لو. ویسے تو اللہ کا اسلوب بیان یہ ہے کلام اللہ میں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اور اے لوگوں میں عورتیں بھی آ گئیں، مرد بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے. اور دوسری طرف یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والوں میں سب آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتوں بھی آ گئیں. لیکن جہاں نزاکت کا معاملہ ہوا، جہاں عزت کا معاملہ ہوا، جہاں احساس کا معاملہ ہوا، تو اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ مخاطب کیا اور عورتوں کو الگ مخاطب کر کے تسلی اور تشفی دی کہ یاد رکھنا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. نہ پریشان ہوا کرو کہ جو اتنا صالح اعمال کر کر کے تھک گیا ہوں، پتہ نہیں میری دعائیں قبول کب ہوں گی. تم خود ہی تو کہتے ہو ادھر میں نے دعا کی تھی، ادھر قبول ہو گئی. یہ بھی تو آپ خود ہی کہتے ہو، اور اب ذرا تاخیر ہو جاتی ہے تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا اللہ رب العزت، اور یہی آج یقین دہانی دلائی ہے. ناظرین کرام اس سارے سبق میں ہمارے لیے کیا روشن زاویے ہیں زندگی کے، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں. اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب صاحبزادہ پیر سید منیر علی گیلانی. ماشاءاللہ کل تو اتفاق سے پروگرام کے وقت تشریف لے آئے تھے، میری نظر پڑ گئی تو میں نے زحمت دے دی تھی، اپنے پروگرام میں بٹھا لیا تھا. تحدیث نعمت کے طور پر آج باقاعدہ میری دعوت پر تشریف لائے ہیں. ناظرین کرام جناب صاحبزادہ سید منیر علی گیلانی آپ سجادہ نشین ہیں حضرت خواجہ نبی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ میاں میر لاہور کے. آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. الحمدللہ. اور ناظرین کرام میرے پروگرام میں آج میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، دوسری مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. آپ کا اس میں گرامی ہے جناب صاحبزادہ کامران خضر نوشاہی. ماشاءاللہ آپ جناب ڈاکٹر خضر نوشاہی کے صاحبزادے ہیں، فرزند ارجمند ہیں. میرا ان سے ایک پروگرام میں ایک اور چینل پر بہت دیرینہ ساتھ رہا، ان کی رفاقت رہی. بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں اور آپ سجادہ نشین ہیں. ناظرین کرام حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ منڈی بہاؤالدین تحصیل پھالیا ضلع گجرات سے آج ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ الحمدللہ. صاحب
جی ڈاکٹر پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا اور میں نے تفصیل سے عرض کیا ہے کہ ہم کتنے تھوڑ دلے ہیں، ہم کتنے جلد باز ہیں، ہر عمل کا رد عمل فوری طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ رد عمل ہوتا ضرور ہے، یہ تو سائنس دان بھی ثابت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے یوم الحشر کو قائم کرنا ہے بے شک کہ جن چیزوں کا رد عمل جہاں انسان نہیں دیکھ سکا وہاں دیکھ وہ یہ گمان نہ کرے کہ میں نے کیا تھا وہ تو اوجل ہو گیا، بھول گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا کچھ آج ظاہر ہوتا ہے، کچھ کل ہوگا، اور کچھ یوم القیامہ ظاہر ہوگا اعمال نامے کی صورت میں۔ کیا کہتے ہیں اس سارے منظرنامے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کے اس پروگرام صدائے قرآن میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور اس پروگرام کا ایک حصہ بنایا، اور میں آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کو صدائے قرآن کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی کاوش اور ایک بہت بڑی تگودو جس میں آپ تبلیغ قرآن اور درس قرآن کی حیثیت سے اس کو چلا رہے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور گھر گھر جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا جو بزرگ ہیں وہ بیٹھ کر ایک درس کی حیثیت سے دو چار چار آیات کا ترجمہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی تشریح، تفسیر اور شرح بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے اللہ رب العزت نے خاص نسبت عطا کی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب سورہ بقرہ کا اختتام ہوا تھا بے شک تو آخری سورہ بقرہ کے پروگرام میں آپ تشریف رکھتے بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے تو آج قرآن کریم کی دوسری بڑی صورت ہے سورہ آل عمران، اس کا اختتام ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ تشریف جی جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے سورہ آل عمران کی پھر اختتامی آیات کے اوپر مدعو آپ نے فرمایا مجھے، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور آپ کا بھی بہت بہت میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ ہمیں عزت دیتے ہیں یہاں پہ۔ یہ قرآن ہے کہ آپ الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بیان جو اس کا ترجمہ آیات کا کیا، اس میں دعا کے لیے، اور خاص طور پہ آپ نے جب بات کی کہ ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جی ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے، جی اور سائنسی لحاظ سے بھی اس کو مانا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے تو ایک مثال دے کر بھی ناظرین کے سامنے سمجھا دیا آسانی طریقے سے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن کریں گے تو اس کا ری ایکٹ ہوگا۔ تو یہ ظاہری طور پر بھی انسان اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، منون اس پہ یقین کرتا ہے، اور باطنی طور پر بھی اس پہ کامل یقین ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ جی تو اللہ رب العزت نے جیسے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے یہ اعمال بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس آیت میں ایک بشارت دی جا رہی ہے مرد اور حضرات اور عورتوں کے لیے کہ آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک جگہ پہ مجھے یاد آیا اسی آپ کے موضوع سے کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے اعمال کا ضائع بھی کہا، کہاں پہ؟ وہاں پر جیسے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم۔ وہ یہاں شاہ صاحب قطع کلامی میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے بہت بڑی ایک بات یہاں کہی ہے، لیکن اس میں اعمال کا حبط جو ہے نا، ضائع ہونا، فرق ہے۔ یہاں آج کے سبق میں اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے کہ میں ضائع نہیں کرتا، لیکن جو ضائع ہونے کی بات آپ کا فرما رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے اعمال سے تمہارے ہی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ بہت کلیئر آپ نے وضاحت کر دی، بالکل بالکل اسی پہ اللہ ضائع نہیں کرتا، کہا کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو بعض کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا، تمہارے پچھلے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وہ کی کرائی محنت ضائع اور کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے پروٹوکول میں اللہ نے فرما دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ اگر تم سے میرے نبی کے سامنے آواز اونچی ہو گئی تو قصوروار تم ٹھہرو گے، کیا بات، ہم نہیں ضائع کرتے، تم خود ضائع کرتے۔ بے شک۔ تو اس لحاظ سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا،
اور آپ نے جو فرمایا کہ جیسے اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ جی اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر لمحے اس کو چاہیے کہ وہ اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں مصروف رہے، کیونکہ جس کام کو کرے گا اس کا ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کا ریئیکٹ اللہ کے حضور پڑا ہوا ہے، وہ چاہے اسی وقت ہو جائے، جی بالکل، چاہے لیٹ ہو، چاہے یوم القیامہ کے دور میں آ جائے، ٹائم میں آ جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ آپ اگر دعائیں کرتے ہیں ہم تو مستجیب الدعویٰ ہے اللہ رب العزت، اس کی صفت ہے نا کہ میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اب ہم من حاصل انسان یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اوور نائٹ اس کا رزلٹ مل جائے کہ ہم نے دعا کی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ دعائیں اصل میں کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو قبولیت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم اظہار خود کرتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کا دیا ہے جو آج کام آ رہا ہے۔ بے شک۔ جی صاحبزادہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جناب خوش آمدید پروگرام صدائے قرآن میں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حضرات سے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میں جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب آپ کی ساری ٹیم اور پبلک نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بار دیگر مجھے یہاں پہ دعوت دی آج کے اس علمی، فکری اور روحانی پروگرام میں۔ قرآن پاک کے نور سے منور اور مزین یہ پروگرام آپ جو ایک سیکوینس سے لے کر چل رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اجر کے حوالے سے ہی آج کے سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو، خواہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اگرچہ دونوں کی ڈیوٹیز الگ الگ بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں، خواتین کی بھی مردوں کی بھی، لیکن اپنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہم خود ہوں گے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور جو نیک عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کا بہت بڑا اجر، جو آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جی تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ انسان جلد باز کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کی پروڈکٹ ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ صفت اس نے بیان کی ہے انسان کی، جبلت میں رکھا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جو ہے یہ عجلت پسند ہے، یہ جلد باز ہے۔ انسان کی بہت ساری جو اس طرح کی جبلی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد فرما دیا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے خود رکھی ہوئی ہیں، اب ان سے ہم بھاگ تو نہیں سکتے، ان سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے جو ہمارے اندر بلٹ ان ہے اس سے ہم کیسے مفر اختیار کر سکتے ہیں؟ تو لیکن اس میں بھی ہماری آزمائش ہے، ہاں نا، رکھی ہوئی یہی تو بات ہے، رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہاری جبلت میں رکھی ہے، یہ بات بالکل رکھی ہے۔ تم نے اس کو اپنے زندگی کا حصہ نہیں بنانا۔ ہاں، صبر کی بار بار تلقین کیوں ہے؟ اسی لیے ہے جی ہاں، کہ ہم نے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے تمہاری جبلت میں جلد بازی رکھی تو ہے، لیکن تم نے جلد بازی اختیار نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے ہمارا، اور اس پہ کاربند رہنا ہے، استقامت سے اس پہ صابرین میں شمار تب ہونا ہے جب آپ اس پہ مستقل مزاجی سے صبر کریں گے، اور جب آپ صبر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی جیسے اللہ رب العزت نے اوصاف حمیدہ کے ساتھ اوصاف رذائل بھی انسان کی جبلت میں رکھ کر امتحان لیا ہے۔ جی بالکل، اگر یہ ہماری جبلت میں نہ رکھے جاتے تو پھر ملائکہ میں اور انسان میں فرق رہتا۔ فرق یہی ہے کہ ان کی جبلت میں یہ باتیں نہیں ہیں اور انسان میں رکھی ہیں۔ بالکل، اور پھر کہا کہ کون ہے جو ہماری آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جبلت جب ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اب آپ کے پاس برائی کا معاذ اللہ نہ کرے کبھی موقع ہو بھی تو آپ بچیں گے تو پھر آپ فرشتوں سے بہتر ہیں۔ جی، کہ جب آپ برائی کا موقع ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے نیکی کی تو پھر کیا کی؟ نیکی تو تب ہے جب آپ کے پاس دونوں راستے کھلے ہوں، سیدھا بھی اور غلط راستہ بھی، تو پھر آپ سیدھا راستہ جب چنیں گے تو پھر وہ آپ کو جنت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ آپ کی اجازت ہو ایک وقفہ لے جی لوں؟ بسم اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالہانہ محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن
اور الحمدللہ رب العالمین آج کے پروگرام میں سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے اور ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے لے کر ناظرین کرام 200 تک، اور آیت نمبر 200 سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ شاہ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ آگے بڑھتے ہیں۔ جو آج اللہ رب العزت نے ان آیات کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، اس کا اجر، اس کا ہر عمل اور اس کا رد عمل ہم ضائع نہیں کرتے۔ کیٹیگوریکلی اللہ نے الگ الگ کہہ دیا کہ بے شک مرد ہو یا عورت، یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب نہیں کیا، مرد ہو یا عورت الگ الگ کہہ دیا۔ ذکر انثی۔ میں عرض کروں گا کہ خواتین کو، عورتوں کو عام طور پر جبلت اور فطرت کی بات ہو رہی تھی نا، ایک گلہ رہتا ہے کہ لیں جی مردوں کو ہم پہ قوام قرار دیا گیا، ہم پر فضیلت عطا کی گئی ان کو۔ اچھا، پھر گواہی کی بات آئی تو ہماری عادی گواہی شمار کی گئی ہے، اور حالانکہ عادی نہیں ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی اس پروگرام میں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ان کی عزت و عفت کو، عصمت کو اور عظمت کو سر بلند رکھنے کے لیے ساتھ ایک دوسری عورت کا ساتھ لانا چاہا ہے، تاکہ وہ عدالت کے ماحول سے گھبرائے نہیں، تو اس کو سپورٹ دی ہے۔ یہ کوئی عادی گواہی کی بات نہیں ہے کہ وہ آدھی بات کرے گی، آدھی وہ بات کرے گی، بات ایک ہی کرے گی، وہ تو ساتھ سپورٹ کے لیے رکھا ہے تاکہ اس کو حوصلہ رہے، ڈھارس رہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ جی اچھا، اسی طرح سے وراثت کی بات آئی تو ابھی سورہ نساء شروع ہوگی، اس میں بالتفصیل آئے گی یہ بات۔ تو عورت کا گلہ ہے کہ مرد کو 2 حصے ہیں، مجھے آدھا حصہ ہے، حالانکہ اس میں بھی اللہ رب العزت کی بے شمار حکمتیں ہیں کہ تمہیں صرف ایک طرف سے حصہ نہیں ملنا، باپ کا ہی حصہ نہیں ملنا، شوہر کا بھی ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تلافی کی، اس کی یہ ایک ایلیونز ہیں عورت کے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر آج پھر اللہ رب العزت نے اس کے سارے گلے دور کر دیے ہیں عورت کے۔ کیا کہ عورت ہو یا مرد ہو، یاد رکھے رد عمل جو ہوگا، صالح عمل مرد کرے گا یا عورت کرے گی، برابر اجر ہے۔ یہاں کوئی یادہ نہیں ہے، کوئی کم و بیش نہیں ہے، کوئی قوامیت نہیں ہے۔ یہاں عورت بھی کرے گی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ مرد کو ملے گا۔ خانہ کعبہ کی چھت ہو یا خانہ کعبہ کا اندرون ہو، حسن بصری اگر عمل کرے گا اس کا رد عمل یا اس کی جزا بھی اتنی ہی ہوگی جتنی رابعہ بصری کرے گی، تو اس کی جزا بھی اتنی ہی ہوگی۔ یہاں کیا ارشاد فرمائیں گے مزید اس بات کو کھول کر؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ہی وضاحت ساری کر دی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ مرد کو اللہ رب العزت نے صرف ایک سربراہ کے طور پہ رکھا ہے، انتظامی امور میں، ہاں، کہ وہ ایک اپنی ٹیریٹری کا سربراہ ہے، اپنے خاندان کا سربراہ ہے۔ پھر اسی طرح سربراہوں میں جاتے جائیں تو ایک قوم کا سربراہ ہے، پھر اسی طرح آگے چلتے جائیں تو سلطنت کا سربراہ ہے، ریاست کا سربراہ ہے۔ تو یہ سربراہی اسی لیے کی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا آخرت پہ کہ تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی رعیت کے بارے میں کیا کچھ کیا۔ یہ ظاہری طور پر دنیا داری کے اندر مطلب ایک سربراہی عطا کی گئی ہے، مرد کو فضیلت دی گئی ہے۔ ادروائز اگر دیکھا جائے تو عورت کو بھی تو کتنے مقامات دیے اللہ تعالیٰ نے، کتنے احترام، کتنی عزت و تکریم عورت کو دی گئی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اجر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دے دی ہے کہ چاہے خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں، جو بھی اجر ہوگا وہ برابر ہی ہوگا۔ جی جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یوں اس کو ایڈ کروں گا کہ اگر جزا اور سزا بھی دیکھی جائے تو وہ بھی مطلب برابر کی ہی اس میں ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ بالکل تسلیم ہم کیا کریں گے شاہ صاحب، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا مرد ہو یا عورت، اگر برائی ہوگی تو اس کی سزا بھی مرد ہو یا عورت برابر ہوگی۔ جی بالکل۔ اگر صالحات میں سے صالحیت ہوگی تو اس کی جزا بھی برابر ہوگی۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عورت نے اگر کوئی صالح عمل کیا ہے تو اس کی جزا تھوڑی سی کم رکھی جائے، مرد کو زیادہ دی جائے۔ یہی تو فرق آج مٹایا ہے۔ یہی فرق۔ سبزہ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ ارشاد ہے کہ آج کے سبق میں جن لوگوں نے ہجرت کی یا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی شہادت پیش کی، سبحان اللہ، ان کے غلطیاں، ان کے قصور ہم معاف کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہجرت کرنے والوں کے لیے اور شہادت پیش کرنے والوں کے لیے۔
لیکن سوال ہے ایک جی کہ ہجرت کرنا صالح عمل ہے، اللہ نے اس کی فضیلت بے تحاشا رکھی ہے اور آج اس کا رد عمل بھی بتا دیا، اس کی جزا بھی بتا دی، ہم سارے قصور معاف کر دیں گے اور شہید کے بھی اسی طرح سے ان کی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ جی جی لیکن کیا جو ہجرت کرنے والا ہے یا جو شہید ہو گیا ہے اس کے اللہ نے وعدہ کیا ہے سارے قصور معاف کر دیں گے، کیا وہ قصور بھی اس میں شامل ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے تھا؟ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آپ نے اس میں سے ایک سوال نکالا ہے۔ مشکل نہیں ہے، وہ جو مالک کائنات ہے جو یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ جزا دے یا سزا دے، اس نے یہ ایک اصول رکھا ہے۔ جیسے میں نے ابھی وقفے سے پہلے عرض کیا کہ جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اچھا، سیئات جو ہیں، سیئات کا معنی صرف گناہ نہیں ہے، سیئات کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی ایسی حالت جو ناگفتہ بے ہو، آپ کی ایسی حالت جس پہ ترس کھایا جا سکے، جو آپ کی حالت درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دیتا ہے، گناہ بھی یقیناً معاف کرتا ہے۔ اور حقوق العباد کی آپ نے بات کی، ہجرت سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ معاملات تھے، لوگوں کے ساتھ لین دین تھا، معاشرت تھی، تو جب وہاں سے وہ ہجرت کریں گے تو ان سب سے لا تعلق ہو کے پھر وہاں سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ معاملہ غیر مسلم اور مسلم کا تھا، مومنین اور غیر مومنین کا تھا۔ جو وہاں پہ موجود لوگ تھے ہجرت سے پہلے جن کے ساتھ معاملات تھے، جب ان کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا کہ انہوں نے حضور کے حکم کو مقدم رکھا کہ بھائی ہجرت کرنی ہے، جی ٹھیک حضور چلتے ہیں، جہاد کا بلاوا آیا، بلاوا جی شرکت کرنی ہے، جی حاضر سائیں۔ تو یہ ایک فقط بات ہے کہ جس نے بھی حضور سے وفاداری کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وفاداری کی ہے، اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ میں اس کے کون سے گناہ معاف کروں گا، یعنی حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق النفس ہیں، سارے حقوق ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں رکھی، اللہ نے پورے پہ ایسے صفایا پھیر دیا کہ مطلق کہہ دیا، مطلقاً امر ہے اللہ کا، اور وہ تو غالب الامر ہے، اس کا امر تو غالب ہے سب پہ۔ تو جب اس نے خود کہہ دیا ہے تو اب ہمیں اعتراض کیوں ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ حقوق معاف کرے گا، یہ نہیں کرے گا؟ بھی کیوں نہیں کرے گا؟ وہ مالک ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ میرے محبوب کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ دیا ہے، اپنا سارے کاروبار چھوڑ دیے ہیں، اپنی مطلب عزت جان مال سب، ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب اپنی سارا کچھ جتنا بھی آپ کو عزیز ہے وہ سب سے زیادہ، جب تک آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں کریں گے ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے ایمان مکمل تھے جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو جب وہ ہجرت کی تو پچھلے سے کٹ آف ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ خود جب یہ حکم فرما دیا اس نے کہ میں آپ کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، آپ کی یہ جو غلط حالت ہے اس کو درست کر دوں گا، بہتر کر دوں گا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ کتنی جلدی وہ لوگ جو قسم پرسی کی حالت میں مدینہ میں آئے تھے، اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تو اس نے لکھا تھا کارلائل نے کہ وہ شتربان جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شتربانی سے جہاں بانی تک صرف 23 سال کے عرصے میں لے گئے۔ تو یہ انعام نہیں ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر بھی حکومت دی، اور صرف یہ نہیں کہ دنیا داری کے لیے یا اپنے نفس کے لیے حکومت دی ہے، وہ جو ان کو سہولتیں دیں، وہ جو ان کو اس کا اجر ملا اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں سرکار کے لیے، ان کو ستایا گیا، ان کو گھر سے نکالا گیا، قتل کیا گیا، اور جنہوں نے قتل کیا یا جو قتل ہوئے، جو شہید ہوئے یا جنہوں نے قتل کیا، ان سب کے لیے یہ اجر ہے کہ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ فقط یہ بات ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو اقبال علیہ رحمہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں بے مصطفیٰ برسان خیشرا کہ دی ہمیں اوست اگر بہ نہ رسیدی تمام بولا بیست، کہ اپنا تعلق حضور سے جوڑو، یہی دین ہے، اگر وہاں تعلق نہیں جڑا تو پھر آپ کافر ہیں، پھر ابو لہب ہیں آپ۔ پھر یہ تو اقبال کا فتویٰ ہے، میرا نہیں ہے، جو حکیم الامت ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا، جنہوں نے دین کو اس طرح پیش کیا، اس کی حقیقی شکل جو تھی، جو یہاں پہ ہندو معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں خراب ہو چکی تھی، اس کو انہوں نے پیوریفائی کیا، بالکل ان کے خطبات سے، ان کی تعلیم سے سارا واضح ہے۔ آپ اس تناظر میں کیا؟ جی، اس میں میں تھوڑا سا ایڈ یہ کروں گا کہ جو شہادت، جو ہجرت ہے، وہاں پہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے
وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے اور اس میں مرد بھی تھے حضرات اور عورتیں بھی تھیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دے دی کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اب اللہ کا ایک ایسا پیغام ہے کہ اب اس کے اندر حقوق العباد والے چاہے گناہ ہوں چاہے وہ دوسرے گناہ ہوں یا جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں وہ معاف کر دی، کیونکہ یہ امر اس طرح کا ہے کہ جو ہمیں آیت بتا رہی ہے۔ اگر اسی طرح میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کروں گا کہ عصر حاضر میں بھی ہمیں ایک یہ اصول مل گیا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی ذات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اصول مل گیا، دوسرا اسی رستے میں جب نکلتے ہیں اور ہمیں جہاد کرنا پڑتا ہے، مشکلیں مصیبتیں ہمیں رستوں میں آتی ہیں، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ جب اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اپنا لیتے ہیں، یعنی ہجرت کرنا اور صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے اندر اللہ کے لیے بھی یہ بشارت ہے عصر حاضر میں کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور حقوق العباد میں تو ویسے بھی پتہ ہے، جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جیسے جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، اسی طرح بندہ اگر کوئی برائی کرے، ظلم کرے، تشدد کرے کسی دوسرے مومن کے اوپر یا کوئی زیادتی کرے، تو وہ سب زیادتیاں، وہ سب ظلم، وہ سب جو کمیاں کوتاہیاں انسان کے ہیں وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جیسے انسان کی نیکی اگر وہ کوئی برائی کر رہا ہے کسی شخص سے تو اس کے بدلے میں اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایسے ہی صالحات بھی سیئات کو کھا جاتی ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ آپ نے میرے ناظرین کرام دونوں مہمانوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بات نسبت کی ہے۔ اگر اس نسبت کے ساتھ کوئی ہجرت کرے کہ میرے نبی نے ہجرت کی تھی، سبحان اللہ، اور اس نسبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے کہ یہ میرے نبی سے نسبت ہے، ان کے حکم کی تعمیل ہے، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل جب میں گفتگو سن رہا تھا اپنے دونوں مہمانوں کی تو یہ بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ صحابہ اکرام، ناظرین کرام، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مثال کے طور پر وحشی، ایمان لانے سے پہلے کیا کیا جرم نہیں کیے، یہاں تک کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو نہ صرف شہید کیا تھا وحشی نے بلکہ مسلح کیا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے، نبی کریم کا دل دکھایا تھا۔ اور جب پھر وہی دل لے کر نبی کریم کی خدمت میں چلے گئے اور تمنا پیش کی، استغاثہ پیش کیا، معافی کے خواستگار ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نادم ہو گیا ہوں، شرمندہ ہو گیا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے جاؤں تو یہی بوجھ لے کر جاؤں آپ کی ناراضگی کا، یا رسول اللہ آج اس بوجھ کو اتارنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام جب اس درخواست پر، وحشی کی درخواست پر کلمہ پڑھا دیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے وہی وحشی کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا کیا جرائم تھے، ناقابل معافی، ناقابل برداشت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ناقابل برداشت تھے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اور پڑھا دیا تو سارے گناہ مٹ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو چہرہ سرخ تھا، جلال تھا، غصے کے ساتھ، اور سفر کیا تھا کہ نبی کی جان لینی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور پھر درمیان میں کیا واقعہ، کیا ماجرا پیش آیا کہ اپنی جان دینے چلے گئے، اور جب اپنی جان دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آیا تو کسی اور نیت سے تھا لیکن سر لینے کے لیے آیا تھا، اب سر دینے کے لیے حاضر ہوں، یا رسول اللہ قبول فرمائیے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو قبول کر لیا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ دو ہستیاں تھیں ناظرین کرام، نبی کی مراد ہیں یہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جرنیل اسلام۔ آپ کی دعا تھی، آپ کی مراد تھی، یا اللہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن حشام کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ یا عمر بن خطاب دے دے، تو اللہ نے دعا قبول کی اور عمر بن خطاب دے دیے، اور جب دے دیے تو پچھلے سارے گناہ مٹ گئے، یہاں تک کہ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ پر غسل واجب تھا، جب شہادت ہو گئی اس وعدے کے مطابق
تو وہی غسل پھر ملائکہ نے دیا تھا۔ واہ سبحان اللہ، اس سے زیادہ اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، نبی کی اتباع کرتا ہے، یا آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو پیچھے رہا کیا ہے؟ سبحان اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے لے کر آیت نمبر 200 تک، اور یہیں پر ناظرین کرام سورہ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب، آج کے ہی سبق میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے، اور یہ پچھلی بہت ساری آیات سے یہ سلسلہ جاری ہے آپ کو تسلی اور تشفی دینے کا، مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے۔ تو آج ایک اور انداز سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اے ہمارے حبیب، یہ جو کافرین، منافقین، مشرکین، ظالمین آپ کے آگے پیچھے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں ان کی چہک مہک، چلت پھرت آپ کو یا آپ کی امت کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ پتہ نہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہوا کرتا۔ اگر زندگی میں کوئی دولت مند ہے تو اللہ کی نگاہ میں بھی دولت مند ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دولت مند تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ پھر بھی جو کچھ ہے اس کو عطا کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ کیا ارشاد فرمائیں گے اس تناظر میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو لوگ واپس آپ سرکار کے ساتھ تھے، اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ یہ جو کافرین ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہ تو بڑے بڑے امیر ہیں، ان کے پاس عیش و عشرت بڑی ہے، چہہ مہک بہت ہے۔ تو اس تناظر میں یہ ایک احتمال کہیں ذہن میں نہ آ جائے کہ یہ بندے ان کی چہہ مہک دیکھ کر یہ کہیں ہم غربت و افلاس میں ہیں، ہمارے پاس کوئی کھانے کو چیز نہیں ہے، پتھر باندھ کر ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمارے سے تو وہ لوگ اچھے ہیں۔ کہیں یہ ذہن میں خیال نہ آ جائے، اور اس سے یہ کہیں اپنے ایمان سے فارغ نہ ہو جائیں، ایمان ختم نہ کر بیٹھیں، یا ایمان ڈگمگا نہ جائے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کی چہک مہک کو نہ دیکھیں، کہ اصل یہ ہے کہ جو تمہارے اندر ایمان ہے، اس کا جو میں نے اجر رکھا ہے وہ یوم آخرت پر بھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا۔ تو سوال یہ ہوا کہ یا رسول اللہ، جو یہ غیر مسلم ہیں، نیکی تو یہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کو بھلا کیا ملے گا؟ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر عیش و عشرت دی جائے گی، ان کو دنیا کے اندر چہک مہک دی جائے گی، ان کو نوازا جائے گا، لیکن جو مسلم ہیں، مومن ہیں، ان کی جو برائی ہوگی یا ان کی جو ذرہ برابر برائی ہوگی وہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دی جائے گی، کس شکل میں؟ غربت و افلاس کی شکل میں۔ نمبر 2 اس میں آزمائش آئے گی، نمبر 3 اس کے اوپر جو ہے بیماری کا اور مالوں کے خسارے بالکل، اور بیماری آ جائے گی۔ تو یہ بیماری، یہ خسارہ اگر صاحب ایمان ہو تو تمہارے ان سیئات کا کفارہ ہو جائے۔ صاحبزادہ کامران صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور آخری سبق آج کا یہ ہے کہ اہل ایمان کو صبر اور ثابت قدمی کی نوید سنا دیں، تاکید کر دیں، تلقین کر دیں، نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں نہ ثابت قدمی کا۔ یہ صبر اور ثابت قدمی ان کا کوئی آپس میں کیا تعلق؟ ماشاءاللہ بہت اچھا تعلق ہے جی۔ اصل میں تعلق یہ ہے، کامیابی کی دلیل استقامت ہوا کرتا ہے۔ جو کام مستقل مزاجی سے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے، اور وہ عمل قبول ہوتا ہے، اس کا عند اللہ ماجور ہوتا ہے بندہ، اللہ کی طرف سے پھر اس کو اجر ملتا ہے۔ مال ابرار جو ہے، جیسے ابھی اس سبق میں بھی ہے، تو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ
کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. اچھا, اللہ تعالیٰ کی جب آپ مہمانی میں آتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ اور یہ ہوگا کہ وہ دائمی ہوگی. دائمی کیوں ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ تو دائمی ہے, وہ تو حی و قیوم ہے, اس کی حکومت تو نہ ختم ہونے والی ہے. جب وہ عطا کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. بے شک. یعنی ایک طرف صرف فی الوقت انسان کو جس کی ضرورت ہے بندہ اس کی دعا کرتا ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف آگ کی ضرورت تھی تو انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ میں یہ سامنے آگ جل رہی میں لے آؤں. اب ان کی تو تقاضا یا ضرورت آگ ہے, دینے والا پیغمبری دے رہا ہے کہ انی انا اللہ, میں تمہارا اللہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے, وہ چونکہ دائمی ہے. تو جب آپ اعمال صالح کریں گے, صبر کریں گے اپنی ان تکالیف پر جو آپ کو حضور کے ساتھ دینے کی وجہ سے دنیاوی تکالیف آئیں, ان پہ صبر کریں اور پھر اس پہ ثابت قدم رہیں, استقامت کے ساتھ دین پہ چلتے رہیں گے, حضور کا ساتھ دیتے رہیں گے, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مہمانی میں لے لے گا. آپ اس کی میزبانی میں چلے جائیں گے, وہ میزبانی پھر اپنی شان کے مطابق کرتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال, جیسے ہم ابھی مثال کے طور پہ عمرہ یا حج پہ چلے جائیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ضیوف الرحمان ہیں, یہ رحمان کے مہمان ہیں. تو پھر اب جو گیا ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا شان و شوکت کے ساتھ وہاں انسان کی میزبانی کرتا ہے. تو یہ دنیاوی ہے. تو جب وہ آخرت میں ہمیں نوازے گا اپنے حبیب کے صدقے علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جب نوازے گا تو پھر وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہے, کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا, وہ غیب پہ ایمان ہے. تو ہمیں بالآخر قرآن پاک کا جو آج کے اس سبق کا میری طرف سے جو پیغام میں دینا چاہوں گا کہ اپنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا زیادہ مضبوط کریں گے عقیدت اور محبت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو اس کائنات میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. بہت شکریہ جناب صاحبزادہ کامران صاحب, آپ کی آمد کا. گجرات سے آپ تشریف لائے, منڈی بہاؤالدین سے آپ تشریف لائے. شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سلامت رہیں اور آپ پروگرام صدائے قرآن میں مہمان بنتے رہیں. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے آج, جس کا خلاصہ یہی تھا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انسان کبھی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ ہم سے بھولا ہوا ہے. وہ تو خالق ہے, وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ ہم ہیں جو اس کو بھولے ہوئے ہیں, وہ ہمیں نہیں بھولتا. ہم 7 پردوں میں ہوں, وہ ہمارا عمل دیکھتا ہے, اور ہم بعض اوقات اتراتے ہیں, اس کو وہ پسند نہیں کرتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے میں اس کی جزا یا سزا کا حق رکھتا ہوں, لیکن اگر کوئی ایسا تمہارا عمل ہوا جو سیئات میں ہوا تو میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں گا, لیکن میرے بندوں کے حقوق میں کمی نہ کرنا. شعور کے ساتھ جان بوجھ کے ایسا نہ ہو جائے کہ تم میرے حقوق پورے کرتے رہو, میرے بندوں کے حقوق پورے نہ کرو. کیا کہیں کسی گھر میں ایسا مالک ہے جو اس کے پاس اس کا نوکر جائے اور اس کی تعریفیں کرے تو وہ مالک خوش ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہی نوکر, وہی غلام مالک کی تعریفیں کرنے کے بعد اس کی اولاد سے ترش روئی کے ساتھ پیش آئے تو کیا وہ مالک اس کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. کہ تو میری بڑی تعریفیں کرتا ہے, میری اولاد کو اچھا نہیں سمجھتا. تو اللہ بھی ناظرین کرام اسی طرح یہی کہنے کا حق رکھتا ہے کہ تم میری نمازیں بہت پڑھتے ہو, میرے روزے رکھتے ہو, میرے سامنے گریہ زاری تو کرتے ہو, لیکن میری مخلوق کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے ہو, ان کے حقوق کو غصب کرتے ہو, مجھے بھی یہ برداشت نہیں ہے. تو ناظرین کرام جہاں تک ہو سکے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حقوق اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا پورا اہتمام کرنا ہے. اسی میں فلاح ہے. جب یہ فلاح حاصل ہوگی تو اس کو اللہ رب العزت نے اپنی ضیافت کہا ہے کہ یہ میری طرف سے پھر تمہاری ضیافت ہوگی جو اس کا میں اجر دوں گا. اور جو میری ضیافت میں آ گیا, صاحبزادہ صاحب نے بھی کہا تھا, اس کے بعد اور کیا ہے. ناظرین کرام اس پہ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنے بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.